اسی رات میں ہمارا ملک معرض وجود میں آیا۔ 1947 میں 14 اور 15 اگست کی جو رات تھی وہ رمضان کی رات تھی، آخری عشرہ تھا اور شب جمعہ تھی اور 27ویں تھی۔ تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک نیک شگون ہے، ایک فعال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسی رات میں ہمیں عطا فرمایا جو فضیلتوں سے بھری ہوئی رات تھی۔ تو اس لیے اس رات میں کچھ ہمیں عہد کرنے چاہیے، 3 چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ انسانی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ سے وہ کہیں بھی کوئی پہاڑوں میں انسان بستے ہوں، کسی مہذب اور ترقی یافتہ علاقوں میں انسان بستے ہوں یا غریب علاقوں میں، ایسے علاقوں میں کہیں بستے ہوں، تو کچھ اس کے انسانی آداب ہیں، کچھ فطرت کے اصول ہیں، تو ان پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد اسلامی روایات ہیں، اسلامی احکام ہیں، اسلامی فرائض ہیں، اسلامی عقائد ہیں، وہ جس پہ سب مشترک، جو سب کے لیے مشترک ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، جنت جہنم پہ ایمان لانا، قبر حشر پر ایمان لانا، تو یہ وہ مشترکہ ایمانیات ہیں جو سب کے لیے۔ اس میں اب کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، کسی بھی مکتب فکر سے، ان سب میں سب لوگ مشترک ہیں۔ تو کیا اس میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آپ کا کوئی بھی مکتب فکر، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کوئی اور جتنے بھی 5-6 ہمارے ہاں مکاتب فکر چل رہے ہیں، لیکن اس پر تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ قرآن پہ اکٹھا ہونا چاہیے، بیت اللہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، رسول پہ اکٹھا ہونا ہے۔ ایک فرانسیسی بہت بڑا مفکر ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر فتح کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو چھیڑو، قرآن کو، بیت اللہ کو، رسول کو۔ کیسا بھی مسلمان ہو، شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بدماش، کوئی بھی ہو، وہ رسول پہ، قرآن پہ اور بیت اللہ پہ وہ اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا ہونے کے لیے اتنی زبردست چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم کیوں، کس طریقے سے ہم خلفشار کا شکار۔ ایک انسانیت ہوگی، اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اسلامیت بھی اکٹھا ہونا چاہیے، اور پاکستانیت بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کی ریاست ہے، اس ریاست کے لیے کہ کیا ہم پر حقوق ہیں۔ ہم اپنے حقوق تو ریاست سے مانگتے ہیں، ہر آدمی احتجاج بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ریاست کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ہر آدمی اپنے دائرے میں رہ کے سوچے کہ ہم ریاست کو وہ چیز دے رہے ہیں جو ریاست کی ہم پر فرائض ہیں۔ یہ تو دو طرفہ ہے نا، ریاست پہ ہمارے ذمے ہیں اور ہماری حقوق ریاست کے ذمے ہیں۔ تو اگر 3 چیزوں پہ ہم سارے لوگ متحد ہو جائیں، کسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کسی خانقاہ سے تعلق ہے، کسی اور دین سے تعلق ہے، اسلام سے تعلق ہے، کسی قوم سے تعلق ہے، کسی صوبے سے تعلق ہے، یہ 3 چیزیں تو بہت آسان ہیں، انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت۔ تو سب سے پہلی تو اس بات کا عہد کریں کہ ہم متحد ہوں گے، کرتے ہیں نا۔ جب بھی ہم لڑے ہیں، اس کا فائدہ ہمیشہ اسلام دشمنوں نے اور پاکستان دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، پوری ہماری تاریخ ہے۔ تو آپس کے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس کا عہد کریں کہ یا اللہ ہم اس ملک سے محبت کریں گے، اس ملک کو اون کریں گے، اور اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا نفع نقصان کو اپنا سمجھیں گے۔ نفع ہوگا تو ہم اپنا سمجھیں گے، نقصان ہوگا تو اپنا۔ ہمارا گھر اگر اس کو نقصان ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے کاروبار کو نقصان ہو تو برداشت نہیں کرتے، لیکن ملک کا نقصان ہوتا رہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ کام ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری پارٹی کا جھنڈا اونچا رہے، چاہے ملک کو کچھ بھی ہو جائے۔ تو بھائی یہ بہت سارے گھر مل کے ہی تو ملک بنتے ہیں نا۔ جو مجموعہ ہوتا ہے اکائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اگر اکائیاں ٹھیک نہیں ہیں تو مجموعہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم جو چائے بناتے ہیں اس کی اکائی کیا ہے؟ پانی ہے، چینی ہے، دودھ ہے، اور اس کے بعد وہ برتن ہے جس میں ہم بناتے ہیں۔ اگر برتن بھی خراب ہے، دودھ بھی پھٹا ہوا ہے، چائے بھی 2 نمبر ہے، پانی بھی صحیح نہیں ہے، اگر یہ سب چیزیں خراب ہیں، شکر بھی صحیح نہیں ہے، تو چائے صحیح بنے گی؟ تو کتنی بڑی ہماری غلط، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ ہر شخص، ہر ادارہ، ہر کمپنی اس ملک کو دینے کے لیے نہیں ہے، اسے لینے کے لیے، اور اس کو نقصان پہنچا، اور نقصان ہو تو اس کا کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ تو اس کے لیے آج وعدہ کریں کہ یا اللہ ہم اس ملک کو اون کریں، کہیں گے یا اللہ ہم اس ملک کو اون کریں گے، اس کے نفع کو اپنا نفع سمجھیں گے، اس کے نقصان کو اپنا نقصان۔ دیکھیں ہم ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اور جب ہم اس پہ آ گئے تو پھر یہ کاروبار، یہ وزارتیں، یہ محکمے، یہ تنظیمیں، یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، سب اسلام کے نیچے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ریاست کی ہے، ہمیں یہ بات بتائی نہیں جاتی۔ ہمارے دین میں سب سے پہلے نمبر پہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ ریاست کی۔ اگر ریاست نہیں ہے تو یہ رہبانیت ہے، وہ دین محمدی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے وہ وقت دیکھا تھا جب خلافت بغداد کا سقوط ہوا اور 10-10 20-20 لاکھ لوگ قتل ہوئے، اور بغداد کے دریا جو تھا وہ اس میں خون ایسے بہتا تھا جیسے پانی بہ رہا۔
बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, बहुत वो हुआ था। तो उन्होंने फरमाया था सित्तून सनतम मिन इमामिन जाइर खैरुम मिन लैलतिन वाहिदतिन बिला सुल्तान, कि मुसलमानों के ऊपर 60 साल जालिम बादशाह मुसल्लत हो लेकिन उनका इज्तिमाई नज़म हो, ये बेहतर है उस एक रात से जिसमें अनारकी हो और कोई ऊपर हाकिम ना हो। आज हम जिस तरीके से हुकूमतों को बद्दुआएं करते हैं, नफ़रतें करते हैं, लानतें भेजते हैं, इससे मना किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ये गलत है। उनके लिए खैरख्वाह होना चाहिए, उनके साथ मुखलिस होना चाहिए, उनको नसीहत करनी चाहिए, उनकी गलतियों पे तंबीह करनी चाहिए, और तंबीह करने के लिए, तनकीद करने के लिए ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए जो तनकीद हो लेकिन तहकीर ना हो। आजकल जिस तरीके से हम अपने मुल्क पे तनकीद करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को रोज़ाना हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो अब मेरे ख्याल में किसी इंडियन उसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे लाखों लोग अब हम मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं। इसलिए हकीकत ये है कि इस मुल्क को जो नुकसान हो रहा है अंदर से हो रहा है, और अंदर से कौन नुकसान पहुंचा रहा है? हम खुद पहुंचा रहे हैं इसको। हम अगर बाज आ जाए इस मुल्क को, हम अपने आप को खा रहे हैं, हमें भूख लगी है, भूख मिटाने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, को बाजार से गोश्त ले लें, खाना ले लें, उसकी हम अपने पाँव को काट के उसके तिक्के बनाकर खा रहे हैं। कितना खौफनाक है। इस वक्त में यही सूरत हाल है या नहीं? थोड़ी सी आप गौर कर लें कि हम अपने आप को खा रहे हैं, अपने मुल्क को खा रहे हैं। कल को फिर अमेरिका के जिम्मे लगा देंगे, इसराइल के जिम्मे लगा देंगे, फलां मुर्दाबाद। यहाँ अंदर भी कुछ मुर्दाबाद है, उसको जिंदा करने की जरूरत है। और वो एहसास है हमारे अंदर, जो एहसास मरता चला जा रहा है, इस एहसास को खोलें।